بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے اور اس سٹوری کے دو حصے ہیں۔ فیصلہ آ گیا ہے لاہور ہائی کورٹ کا، بڑا فیصلہ آ گیا ہے، وہ ڈسکس کرنا ہے۔ اور پنجاب اسمبلی، پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کب ڈیزالو کر رہے ہیں، یہ بات ہے، ٹھیک ہے نا، یہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے۔ اب کیا ہوگا، اس سے آگے کیا ہونا ہے۔ سب سے پہلے بھائی یہ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے۔ سب سے زیادہ ڈیمانڈ دو چیزوں کی آ رہی ہے، ایک آٹے کی، ایک بستر کی۔ یہ اللہ کے کرم اور آپ کے تعاون سے پہلے بھی ہو رہا ہے اور انشاءاللہ اب بھی ہوگا۔ یہ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے، اس پہ رابطہ کیجیے۔ آ جائیں جناب پنجاب اسمبلی کے فیصلے سے متعلق۔ فیصلہ ہو گیا لاہور ہائی کورٹ کا۔ آج دن ہی ایسا تھا، ظاہر ہے کل رات گئے 12 بجے کے بعد، کوئی تقریباً 1 بجے کتنے بجے چودھری پرویز الہی نے وہ ہم دیکھ رہے تھے، وہ ادھم مچا تھا، وہ کرسیاں، مکے، لاتیں، گھوسے سب کچھ چلے۔ تو پھر اس کے بعد اپوزیشن نے واک آؤٹ کر دیا اور چودھری پرویز الہی 186 ووٹ انہوں نے کہا کہ لیے ہیں۔ اسپیکر نے آج گورنر کو بھی لکھ دیا اور وہاں پر کورٹ میں بھی لکھ دیا۔ گورنر کے وکیل صاحب گئے، انہوں نے کہا جی گورنر صاحب مانتے ہیں کہ چودھری پرویز الہی نے اعتماد کا ووٹ لے لیا ہے، لہٰذا وہ اپنا نوٹیفیکیشن واپس کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب وہ واپس نہ بھی کرتے تو نوٹیفیکیشن میرا خیال ہے ختم ہی ہو جاتا، یا مطلب وہ جس طریقے سے بھی۔ تو اب نوٹیفیکیشن نے واپس لے لیا۔ اب کی جو صورتحال تازہ ترین ہے وہ یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی اپنی تمام تر پاورز کے ساتھ، اپنی تمام تر اختیارات کے ساتھ، ڈسکریشنری پاور، تمام جو وزیر اعلیٰ کے اختیارات ہوتے ہیں اس کے ساتھ وہ بحال ہو گئے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ جو قدغن لگی تھی ان پر، وہ انٹرم قدغن لگی تھی، وہ تھوڑے پیریڈ کے لیے 11 جنوری تک، اور پھر اس کے بعد 1 دن کی توسیع ہو گئی تھی 12 جنوری تک کہ جناب آپ وہ جو ہے نا اسمبلی ڈیزالو نہیں کر سکتے، وہ قدغن ہٹ گئی ہے۔ اب ہو گئے ہیں فری۔ میں نے پچھلے ویڈیو میں بھی یہی کہا تھا کہ پارٹی تو اب شروع ہوئی ہے نا۔ اب عمران خان چاہتے ہیں کہ اسمبلی ڈیزالو ہو۔ دوسرا میں آپ کو یہ بھی ساتھ بتا دوں، میری اس سٹوری کا جو دوسرا حصہ ہے وہ نون لیگ ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ نون لیگ کیا کر رہی ہے، کیا سوچ رہی ہے، نون لیگ کیا اپنی نالائکیوں کی وجہ سے کہاں کہاں مار کھا رہی ہے اور کہاں کہاں فیوچر میں بھی مار کھائے گی، یہ میں آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے نا، بہت کھل کے بتاؤں گا آج۔ اچھا اب بات یہ ہے کہ یہ صورتحال اب اس پہ تجزیہ کریں گے نا کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں اسمبلی ٹوٹے، پرویز الہی چاہتے ہیں اسمبلی نہ ٹوٹے۔ اور اسی طرح سے جیسے رومرز ہیں، جیسے رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ پرویز الہی نے حلف دیا ہے کہ اسمبلی نہیں توڑوں گا اپنے ممبران کو، وہ ممبران جو نہیں آنا چاہ رہے تھے وہ کہہ رہے جی ہم آپ کو اعتماد کا ووٹ نہیں دیتے، کیونکہ جیسے ہی ہم نے اعتماد کا ووٹ دیا تو آپ توڑ دیں گے۔ تو انہوں نے کہا حلف دیا ہے کہ میں اسمبلی نہیں توڑوں گا۔ اچھا اب اگر عمران خان چاہتے ہیں کہ اسمبلی توڑ دے اور وہ چاہیں کہ اسمبلی نہیں توڑیں، اور بھی بہت ساری سنا ہے قوتیں چاہ رہی ہیں اسمبلی نہ ٹوٹے، نون لیگ بھی یہی چاہ رہی کہ اسمبلی نہ ٹوٹے۔ اس وقت اسمبلی کا ٹوٹنا بہت سارے حوالوں سے، ایک تو وہ نئی حلقہ بندیاں نہیں ہوئیں، ایک بجٹ کی پرابلم ہے، ایک ان کو سوٹ بھی نہیں کرتا الیکشن اس وقت، سیدھی سی بات ہے، اور بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں کہ وہ مطلب اسمبلی، وہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں نہیں، صرف عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ٹوٹے، اور پرویز الہی بھی چاہ رہے ہیں کہ نہ ٹوٹے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ میں جتنی دیر اسی کو کھینچوں لمبا پھر میں کھینچ سکتا ہوں، ادروائز پھر میرا وزیر اعلیٰ بننا بہت ہی محال ہے، مشکل ہے، اگر ناممکن نہیں تو مشکل ترین ضرور ہے۔ اچھا خیر آ جائیں آگے۔ اب کیا ہوگا، اب صورتحال کیا ہے اور کیا ہونا ہے۔ تو اب اگر وہ اسمبلی عمران خان کو قائل کر دیتے ہیں کہ جی آپ اسمبلی نہ توڑیں، آپ ضد نہ کریں، تو پھر عمران، خیر ان کے لیے یو ٹرن لینا کوئی اتنا مسئلہ تو نہیں ہے، خان صاحب پہلے بھی بہت بڑے بڑے یو ٹرن لے چکے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان نے کہا کہ نہیں میں نے اسمبلی توڑنی ہے، ہر صورت توڑنی ہے، ہر قیمت پہ توڑنی ہے اسمبلی، میں آلریڈی اعلان کر چکا ہوں میں پنجاب کی بھی توڑوں گا، جیسے ہی وہ پنجاب کی توڑیں گے فوراً ہی وہ خیبر پختونخوا کی بھی توڑیں گے، ٹھیک ہے نا، اور یہ میں نے دونوں اسمبلیاں توڑنی ہیں اور وہ اعلان کر چکے ہیں، کیونکہ اس کی ایک وجہ ہے، میں پچھلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب کو ٹائم کی بڑی پرابلم ہے۔ وہ کہتے ہیں یار یہ ٹائم بڑا، ویسے بھی سیاست میں ٹائم بڑا اہم ہوتا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اب نہ ٹوٹی
کیا پتہ مارچ میں کیا ہو جائے. یہاں تو 72 گھنٹے میں سچویشن ٹوٹلی چینج ہو جاتی ہے, 24 گھنٹے میں, ایون 12 گھنٹوں میں بھی چینج ہو جاتی ہے. یہ 8 اپریل سے 4 دن پہلے آپ دیکھ لیں تو عمران خان اپنی مقبولیت کے آخری لوئسٹ ایپ پہ تھے, یعنی ان کی مقبولیت گڑھے میں تھی, اور اس کے بعد 8-9 اپریل کے بعد ان کی مقبولیت چڑھ گئی, کیونکہ ان کا ایک بیانیہ انہوں نے امریکہ سازش اور فلاں سازش اور جنرل باجوہ سازش اور اسٹیبلشمنٹ سازش اور یہ وہ بیانیہ انہوں نے لگا دیا, اور وہ بیانیہ بک گیا, ٹھیک ہے نا. اور عمران خان صاحب جو ہے مطلب اسی پہ کھیلے ہیں, اس بیانے پہ, سائفر پہ ٹھیک ٹھاک کر کے کھیلے ہیں. حالانکہ شیخ رشید جیسا بندہ بھی خود کہہ رہا تھا کہ ہم تو ڈوب گئے تھے, یہ کرونا آیا اس سے یہ تو ہمارے لیے نعمت ثابت ہوا, ادروائز ہم تو ڈیفالٹ کر چکے تھے. ان کا اپنا وزیر خزانہ شوکت ترین کہہ رہا تھا کہ ہم نے تو کوئی پلان ہمارے پاس تھا ہی نہیں. یہ ویڈیوز موجود ہیں, ان کی کلپس موجود ہیں. تو ان کے اپنے لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم تو بالکل غرق ہو گئے تھے, ہماری تو اکانومی خراب ہو گئی تھی, ہم تو بالکل ہی ڈوب گئے تھے. یہ تو ان کو ایک فائدہ ہو گیا ہے 9 اپریل کی 8-9 اپریل کی موو کا, جو عدم اعتماد کا, اس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا, اس سے انہوں نے بیانیہ بنایا. اب خان صاحب کو خدشہ یہ ہے کہ اگر یہ اسمبلی فوری طور پہ نہیں ٹوٹتی, پنجاب کی یا خیبر پختونخوا کی, اگر یہ اسمبلی فوری طور پہ نہیں ٹوٹتی تو پھر کیا ہوگا؟ اگر مجھے نااہل کر دیا گیا, اگر مجھے گرفتار کر لیا گیا, اگر میرے اوپر کوئی کیسز بن گئے, اگر کوئی اس طرح کی صورتحال ہوئی تو پھر کیا کروں گا؟ پھر تو میرے لیے مسائل بڑھ جائیں گے. اگر ایک دفعہ نااہلی ہو گئی, 5 سال کے لیے بھی ہو گئی, تا حیات نہ ہو اور 5 سال کے لیے بھی ہو جائے, یہ ایک الگ بات ہے کہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, یہ بھی الگ, اس پہ ڈسکس کرتے ہیں. لیکن خان صاحب کو یہ خدشہ ہے کہ اگر وہ نااہلی ہو جاتی ہے تو میں پھر کیا کروں گا. خان صاحب کو یہ بھی خدشہ ہے کہ مجھے پہلے کچھ رعایتیں دے کے پھر آخر پہ مجھے کسی نہ کسی طریقے سے سر پہ ڈنڈا نہ پڑ جائے. خان صاحب کو یہ بھی خدشہ ہے. خان صاحب کے لوگ خود بتا رہے ہیں, بھئی خان صاحب اس میں بھی خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ یار یہ رعایتیں دینا بھی مجھے جھانسا دینے کے برابر ہے, جھانسا دینے کے مترادف ہے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں سے کچھ مجھے رعایتیں ملیں اور آخر میں مجھے ڈنڈا پڑ جائے اور پھر اس کے بعد میں بالکل ہی ختم ہو جاؤں سیاسی طور پہ, تو پھر یہ مسئلہ بڑا خراب ہو جائے. تو خان صاحب اس طریقے سے یہ کہہ رہے. اگر خان صاحب پرویز الہی سے اسمبلی توڑوا لیتے ہیں, 2-3 وہ ہیں نا, تو پھر تو یہ میں سمجھتا ہوں ان کی بہت بڑی کامیابی ہوگی. ایک دفعہ پھر وہ نعرہ, جیسے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں میدان میں آؤں گا, میں عوام میں آؤں گا اور دیکھتا ہوں کہ جو کہہ رہے ہیں ریڈ لائن, میں اس ریڈ لائن کو کیسے مٹاتا ہوں. پھر تو خان صاحب بڑے جوش جذبے کے ساتھ وہ میدان میں آئیں گے اور ڈیفینیٹلی اپنے ان کے لیے مصیبت پیدا کریں گے, مشکلات پیدا کریں گے مد مقابل کے لیے. ساتھ ہی اگر وہ اسمبلی نہیں توڑتے پرویز الہی, خان صاحب کی ضد ہوتی ہے کہ فوری طور پہ توڑیں, اور پرویز الہی کہتے ہیں کہ نہیں میں تو نہیں توڑتا, یا کوئی ادھر ادھر کی کچھ نہ کچھ کوئی لچھ نکال لیتے ہیں, تو پھر خان صاحب کے پاس دوسرا آپشن ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو کہیں گے استعفے دے دو. اور جیسے ہی انہوں نے استعفے دے دیے تو پرویز الہی کی جو میجورٹی ہے وہ فوری طور پہ مائنارٹی تبدیل ہو جائے گی, اور پرویز الہی کی وزارت اعلیٰ تو ویسے ہی ختم. اب اس میں 2-3 آپشن ہیں کہ کیا وہ نون لیگ کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے, نون لیگ ان کے ساتھ ہاتھ ملائے گی, کیا وہ اس طرح سے حکومت بنائیں گے, اور اگر استعفے دے دیے اور وہاں سے ان کو ظاہر ہے دوبارہ جب الیکشن ہوئے 45 دن میں اور الیکشن ہو کے آئے اور 30-40-50 سیٹیں بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مل کے جیت لیں, پرویز الہی کی بھی چھٹی ہو جائے گی اور پی ٹی آئی کی بھی چھٹی ہو جائے گی. یہ ایک الگ سینیریوز ہیں نا, مختلف قسم کے سینیریوز ہیں, ان سینیریوز کو ڈسکس کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. ایک سینیریو یہ بھی ہے کہ کسی طریقے سے خان صاحب کو وہ کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خان صاحب مان جائیں مارچ تک. اب مارچ کے بعد اپریل تک انہوں نے 1 مہینہ کھینچا, تو پھر تو وہ اسمبلی ویسے بھی نہیں, اس میں ضمنی الیکشن ویسے نہیں ہو سکتے, پھر تو وہ استعفوں والا معاملہ بھی لٹک جائے گا. تو یہ ایک بہت ساری آپشنز ہیں. اب آ جائیں جناب ذرا نون لیگ پہ. اس پہ پہلے تو میں اس پہ ڈسکس کروں گا نا کہ خیر سے ماشاءاللہ نون لیگ کی لیڈرشپ وہاں پہ پنجاب میں تھی, بڑے بھڑکے مار رہی تھی جناب کہ جناب ہم تو ایسے جائیں گے نہیں جب تک پنجاب کی حکومت نہ لے لیں, ہم تو ایسے نہیں کریں گے. رانا ثناءاللہ نے کہا کہ ہمارے پاس ٹریول ہسٹری ہے ممبران کی, ان کے 186 پورے نہیں تھے. آج جب عدالت میں گئے تو نون لیگ اور گورنر پنجاب کا جو وکیل وہ بالکل لیٹ گیا, انہوں نے کہا جی بالکل انہوں نے ٹھیک ووٹ لیے ہیں اور عدم اعتماد کے ووٹ لے لیے ہیں, فلور آف دا ہاؤس انہوں نے سارا وہ ٹیسٹ ہو گیا, فلور ٹیسٹ ہو گیا وغیرہ وغیرہ, اور گورنر اپنا جو ہے نا نوٹیفیکیشن واپس لے رہا ہے. آج یہ پوزیشن تھی ان کی, رات کو وہ دوسری بھڑکے مار رہے تھے. اب نون لیگ کی کیا مسئلہ ہے بھائی؟ بات یہ ہے کہ آپ ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے نااہل ہونا یا گرفتار کرنا یہ وہ.
اب ویسے ہی کوئی نائل ہو جاتے ہیں یا وہ مثال کے طور پہ یا عدالت سے یا کوئی اور فیکٹر چل جاتا ہے، یہ ایک اور بات ہے۔ نون لیگ کی جرت اتنی ہی نہیں ہے کہ وہ عمران خان تو بہت بڑی بات ہے وہ شیخ رشید کو ہی گرفتار کر سکیں، وہ فواد چودھری کو گرفتار کر سکیں۔ یہ جو شہباز گل اور اعظم سواتی گرفتار ہوئے ہیں یہ نون لیگ نے تو نہیں کیے، یہ تو انہوں نے اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کی تھی جس کی بدولت ان کو سزا ملی ہے اور قانون حرکت میں آیا ہے، اور جناب وہاں پہ وہ گرفتار ہوئے ہیں اور ان کو کچھ نہ کچھ جو ہے نا سزا ملی ہے۔ سزا تو نہیں ملی لیکن یہ ہے کہ ابھی تک وہ پھر جو ہے نا کچھ اندر رہے ہیں اور ان کو کوئی مصیبت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ لیکن باقی تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کے کوئی ادنا سے کارکن کو بھی یہ گرفتار نہیں کر سکتے۔ ایک بات تو یہ عمران خان تو بہت بڑی بات ہے نا۔ نون لیگ کی جو پرائم لیڈرشپ ہے وہ جناب باہر ہے، نواز شریف صاحب باہر بیٹھے ہیں، مریم نواز صاحب ابھی تک باہر ہیں، حمزہ شہباز صاحب جو کہ پارلیمانی لیڈر بھی ہیں، فارمر وزیر اعلیٰ بھی ہیں پنجاب کے، وہ جناب وہ باہر ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اتنے کرٹیکل موقع پر حمزہ شہباز صاحب نہیں آئے باہر سے، پتہ نہیں وہ اتنے لمبے عرصے کے لیے کیوں باہر بیٹھے ہیں، بس سمجھ سے بالاتر ہے۔ اور ساتھ ہی یہ حالت یہ ہے کہ ابھی مریم نواز صاحبہ کو چیف آرگنائزر بنایا گیا تو ان کے اندر کے لوگوں نے یہ اعتراض کرنا شروع کیا کہ جی یہ ان کو کیوں بنا دیا ہے۔ یہ مجھے ذاتی طور پہ معلوم ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں حیران ہوں کہ پیپلز پارٹی کے خورشید شاہ صاحب جیسے، رضا ربانی جیسے، اعتزاز احسن جیسے، باقی کن کن کے نام گنواؤں، اتنے بڑے بڑے نام ہیں، ان اتنے بڑے بڑے اپنے قمر زمان کائرہ صاحب جیسے ایسے سٹالوارڈ پولیٹیکل سٹالوارڈ، اتنے ان کے بڑے بڑے لیڈر، اتنے ان کے بڑے بڑے رہنما، کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ ہم تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی یہاں چیئرمین شپ میں کام نہیں کریں گے۔ یہاں اعتراض ہوا کہ ابھی وہ صدر بھی نہیں بنی، ابھی ان کو صدر بھی نہیں بنا، ان کو سینئر نائب صدر بنایا ہے اور چیف آرگنائزر بنایا ہے، یہاں پہ چیخنے لگ گئے ہیں۔ یہ ہیں حالات۔ اور کیوں؟ یہ بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی مشکلات نہیں دیکھیں، انہوں نے ایسی ایسی مشکلات دیکھیں، 2 دفعہ وہ جیل جا چکی ہیں، ابھی وہ وزیر اعظم بنی نہیں ہے کہ 2 دفعہ جیل جا چکی ہیں، ابھی کوئی ان کو عہدہ ہی نہیں ملا کہ 2 دفعہ جیل جا چکی ہیں، ابھی ان کو عہدہ ہی نہیں ملا کہ وہ 2 بار گرفتار، والد صاحب کے سامنے گرفتار ہو چکی ہیں۔ اور جب ان کی پیشیاں ہوتی تھیں، مجھے معلوم ہے ذاتی طور پہ بھی، اور یہ معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ذاتی طور پہ مجھے معلوم ہے کہ ایک بندہ بھی مریم نواز صاحبہ کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہمیں صرف کوئی ایک آدمی پرویز رشید صاحب نظر آتے تھے، کوئی طلال چودھری صاحب نظر آتے تھے، اس کے علاوہ آپ پچھلی فوٹیجز نکال کے دیکھ لیں کہ کون سا بندہ ہے جو مریم نواز کی پیشیوں پر ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھا۔ الٹا یہی کہہ رہے تھے ہم تو اس بیانیے کا وزن اٹھانے کے بھی قابل نہیں ہیں، ہم تو اس بیانیے کا وزن نہیں اٹھا سکتے۔ وہ الٹا اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کر کے کہہ رہے تھے کہ جی یہ تو بس اس بیانیے کے ساتھ ہم نہیں ہیں، اور ان کی پیشی پہ بھی ان کے ساتھ نظر نہیں آتے تھے۔ یہ نون لیگ کا سلسلہ ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ اب وہ باہر بیٹھے ہیں، ابھی تک نواز شریف صاحب آئے نہیں، اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے، اور اگر اسمبلی ٹوٹتی ہے اور پنجاب اسمبلی میں پنجاب میں پھر سے میجارٹی آ جاتی ہے پی ٹی آئی کی، تو یہ ایک انتہائی بہت بڑی شکست ہوگی۔ پھر ان کو پرویز الہی کی محتاجی بھی نہیں ہوگی، پھر ان کو کوئی اور خیبر پختونخوا میں، مجھے نہیں لگتا کہ خیبر پختونخوا میں آئے، لیکن پنجاب میں حالت اتنی پتلی ہے، سیدھی سی بات ہے کہ یہ صورتحال اس طرح کی ہے کہ نہ تو انہوں نے کوئی ان کی پالیسی نہیں، کوئی ان کی اسٹریٹجی نہیں، ان کی اسٹریٹجی مکمل طور پہ ناکام ہے، ان کی بالکل پالیسی مکمل طور پہ ناکام ہے، ان کے کوئی سوشل میڈیا پالیسی مکمل طور پہ ناکام اور نیگیٹو۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ تحریک انصاف کی سوشل میڈیا پالیسی اتنی سٹرانگ ہے کہ جب وہ ہارے ہوئے بھی ہوں نا تو اس کو جیت بنا لیتے ہیں، اور پھر جب ان کی جیت ہو تو پھر تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا بنا لیں گے اور کیا صورتحال۔ اس سے عوام میں ایک ریفلیکشن جاتا ہے۔ وہ بیانیہ جو ان کو بنانا چاہیے تھا کہ دیکھو جی نواز شریف صاحب نے ایک وکٹ پر ایک بال پہ 3 وکٹیں گرائی ہیں، عمران خان کی وکٹ گرائی، جنرل باجوہ کی وکٹ گرائی، اور ساتھ جنرل فیض کی وکٹ بھی گرائی، اور بہت بڑی کامیابی تھی۔ میں نے کہا تھا، میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا، اور ایک بال پہ یہ ہوتی ہیں 3 وکٹیں گرانا۔ وہ بیانیہ جو جنرل باجوہ کے خلاف ان کو بنانا چاہیے تھا وہ انہوں نے بنا لیا عمران خان صاحب نے، حالانکہ وہ جنرل باجوہ صاحب ان کے محسن تھے۔
ان کے ساتھ اگر زیادتی کی تو پہلے والی اسٹیبلشمنٹ نے ان کے ساتھ زیادتی کی۔ اب اس کے بعد یہ بھی دیکھ لیے کہ جو نئی اسٹیبلشمنٹ آئی ہے، خان صاحب نے کتنا بدطریق احسن، اب یوں سمجھ لیں نا، مطلب آپ کوئی کہے گا بھونڈے طریقے سے، لیکن میں کہوں گا بدطریق احسن، پہلے ہی کہنا شروع کر دیا جناب اسٹیبلشمنٹ ہماری مخالف ہے، اسٹیبلشمنٹ ہمارے بندوں کو فون کر رہی ہے، ہم آرمی چیف کو کہتے ہیں کہ اس کا نوٹس لیں، یعنی کہ وہ خود آرمی چیف پر الزام بھی لگا رہے ہیں اور آرمی چیف کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کا نوٹس لیں، کتنا شاطرانہ طریقے سے، اور وہ ہمارے بندوں کو 1.25 ارب روپے کی یہ آفر ہو رہی ہے، تو وہ بیانیہ بناتے ہیں، بھلے وہ جھوٹا بیانیہ بھی ہے، اس کو وہ بیچنا آتا ہے، ان کو وہ سوشل میڈیا کی پاور۔ میں نے کہا نا کہ ویلے بندے ہیں، روز شام کو بیٹھ جاتے ہیں 4 بجے 3 بجے 5 بجے 6 بجے اس طرح سے ٹی وی پہ گھنٹہ 1.5 گھنٹا وہ تقریر کر دیتے ہیں، اس سے بہت سارا اثر پڑتا ہے، اس تقریروں پہ بہت سارا، یہ ہائبرنیشن پیریڈ میں چلے جاتے ہیں 2 مہینے تک، تو جب بندہ سیاست میں رہ کے 2 مہینے تک ہائبرنیشن پیریڈ میں، تو ان کا تو یہ غیر ذمہ دارانہ ایٹیچیوڈ اور غیر ذمہ دارانہ وہ رویہ تصور کیا جاتا ہے عوامی حلقوں میں۔ اور دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ وفاق میں صرف حکومت ہے، اور وہ بھی اتحادی حکومت ہے، اتحادی باقی سارے مزے کر رہے ہیں، جو لعنت اور جو کرٹیکل صورتحال اور جو تنقید آتی ہے وہ نون لیگ پہ آ جاتی ہے۔ ٹوٹل پورے پاکستان میں دیکھیں تو 2% حصہ ہوگا، اور ساری جب لعنت کا حصہ دیکھیں تو 98% ان پہ آ جاتا ہے۔ باہر سے بھیک مانگیں یہ کھائیں سارے صوبے، ٹھیک ہو گیا نا، باہر سے ایک تنکا یہ اکٹھا کریں سارے صوبے، اور ادھر سے وہ گندم بھی گوداموں میں جمع کر لیں، وہ باہر گندم سمگل بھی کریں، وہ ادھر ادھر بھی کریں، اور لعنت جب آئے وہ صرف اور صرف وفاقی حکومت پہ آئے۔ تو یہ کس کی پالیسی کامیاب ہے، کس کی ناکام ہے، یہ فیصلہ آپ کر لیجئے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔